ویلکم بیک. دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کے تمام ہی ماہر معاشیات اور ہمارے پینل میں معزز مہمان تقریباً ایک ہی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں جا کر چاہے وہ اسد عمر ہوں وہ بھی اس سے اتفاق کر لیں گے، عمران خان بھی کر لیں گے، مفتاح اسماعیل بھی کر لیں گے، اس سے اسحاق ڈار بھی کر لیں گے، نواز شریف بھی کر لیں گے، زرداری صاحب بھی کر لیں گے. لیکن جب امپلیمنٹ کا وقت آتا ہے تو پھر سیاسی مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، اگر ایسی صورتحال میں جو ایک مخصوص سیاسی صورتحال ہے ملک میں، اگر کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں سیاسی طور پر جو آؤٹ آف دا باکس ہوں، تو وہ کیا معاملات کو ٹھیک کریں گے یا بگاڑ کی طرف لے کے جائیں گے؟ مثال کے طور پر اگر الیکشن ڈیو ہیں تو اپنے وقت پر ہونے چاہیے، اسمبلی کی ایک مدت ہے تو وہ اپنے وقت پر اس کے الیکشنز ہونے چاہیے، اور جتنا بگاڑ ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ جانے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یا آؤٹ آف دا باکس کوئی فیصلے کرنے چاہیے اور اس نظام میں ایسے لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے جو کچھ وقت لیں، پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ رک جائے، پولیٹیکل حکومتیں رک جائیں کچھ عرصے کے لیے، اور جیسے ٹیکنوکریٹس حکومت کی بات ہو رہی تھی ایسا کچھ کرنا چاہیے. یہ افواہیں ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر نہیں ہوں گے، وہ آگے بڑھ جائیں گے، ایسا کرنا درست ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں مسعود، اس وقت جب ہم باقی دنیا کی بات کرتے ہیں پلس آئی ایم ایف کی، تو آج ہی میں نے ایک آرٹیکل لکھا نیوز کے لیے، گریٹ ایکسپیکٹیشنز. تو جہاں پہ ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے دنیا سے، دنیا کو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے، اور وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ایک سرٹنٹی چاہتے ہیں، وہ ایک ہمارے نظام میں ریفارمز چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس سے گفت و شنید کر رہے ہیں اس کی جو ہے کریڈیبلٹی اور اس کی سرٹنٹی وہ کیا ہے. کیا وہ 2 مہینے ہے، وہ 6 مہینے ہے، وہ 2 سال ہے، وہ 5 سال ہے؟ تو جو بھی کرنا ہے وہ ایک دفعہ اناؤنس ہو جانا چاہیے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے، جو روز روز کی رومر جو ہے ان سے چھٹکارا ملے. اس سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ سپٹمبر میں ختم ہونا ہے، یہ ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے. الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے وہ دوبارہ سے ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جاری ہوگی جو کہ اس سے زیادہ ٹف آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا. تو بدقسمتی سے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ٹف ہے تو یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے جو حالات میں بگاڑ ہے، پاکستان کو ایک نیا پروگرام ترتیب دینا پڑے گا جس میں ان تمام امور جن کی طرف نشاندہی کی گئی اس پینل میں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. اس وقت ریفارمز لانا پڑیں گی. اسد عمر صاحب اس لیے 1 سال گزار گئے تھے بغیر آئی ایم ایف کے پاس جائے کہ اس وقت آپ کو انکنڈیشنل جو تھی وہ گرانٹس اور وہ جو رول سپورٹ تھی، ڈپازٹس وہ مل رہے تھے. اب تو بہت کلیئر ہو گیا کہ یہ ریفارم لائے بغیر کوئی ملک، کوئی بھی ادارہ آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. تو حکومت موجودہ ہو، یہی حکومت پی ڈی ایم ہی دوبارہ الیکشن جیت کے آتی ہے یا پی ٹی آئی آتی ہے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ان ایشوز پہ پالیٹکس کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ابھی خاقان جو کہہ رہے تھے ریگولیٹری اداروں کو ایک سپیس کریٹ کرنی چاہیے، تو ان کو کون سپیس کریٹ نہیں کرنے دیتا؟ یہ ہمارے پولیٹیشنز ہی ہیں. جب ہم بات کر رہے تھے پچھلی حکومت میں نیپرا کا کہ نیپرا انڈیپینڈنٹ ہوگا، اوگرا انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس کی جو بھی ریکمنڈیشن ہوگی وہ آٹومیٹک امپلیمنٹ ہو جائیں گی. تو یا اسٹیٹ بینک کی جب بات آئی تھی کہ اس کو ایک محدود پیمانے پہ ڈیسیژن میکنگ میں انڈیپینڈنس دی جائے، تو اب پارلیمنٹ میں کیا چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو سلب کر دیا گیا. اور اگر یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی پارلیمنٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی توقیر ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. ریگولیٹر کا کام جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھنا ہے کہ ایک کمپٹیشن کیسے کریٹ کرے، جو پرائسز ہیں وہ کیسے انفورس کروائے کسی بھی چیز کی جو پرائسز ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر نہیں ہوں گی. اس کو جو بھی پارٹی اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرے گی، آج کرے یا الیکشن جیتنے کے بعد کرے، وہ پاکستان کو مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہوگی، پاکستان کے ساتھ کوئی بھلا نہیں کر رہی ہوگی. اور جب بھی جو بھی الیکٹ ہو کر آئے گا اس کو بھی سب کچھ بھگتنا پڑے گا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، فار دا سیک آف